اسی طرح کسی صاحب نے پوچھا کہ چھینک اگر کسی کو آ جائے تو اس نے کیا کہنا ہے اور اوروں نے کیا کہنا ہے؟ تو اس کے جواب یہ ہے کہ اگر کسی کو چھینک آئی تو جس کو چھینک آئے اسے چھینک کے جواب میں خود الحمدللہ کہنا چاہیے، یہ سنت نبوی ہے، اور جو اس کا الحمدللہ سن لے اس پر یرحمک اللہ کہنا واجب ہے، ضروری ہے۔ یرحمک اللہ کا مطلب ہے اللہ تم پہ رحم کرے، یہ وہ کہے گا جو اس کے چھینک کے جواب میں الحمدللہ کو سن لے گا۔ اگر اس نے الحمدللہ نہیں کہا یا اس نے اتنی آواز سے نہیں کہا کہ دوسرے کو آواز نہیں آئی تو دوسرے پہ یرحمک اللہ کہنا لازم نہیں، پھر بھی کہہ دیں تو اچھی بات ہے اگر اس نے کہہ دیا ہو تو۔ اور پھر جسے چھینک آئی وہ پھر پلٹ کے کہے گا یہدیک اللہ یا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اس کا معنی ہے اللہ تمہیں ہدایت پہ کاربند رکھے اور تمہاری حالت کو بہتر کر دے۔ تو یہ چھینک آنا اللہ کی رحمت کی طرف سے ہے، یہ رحمت کا ذریعہ ہے، لیکن اس سے مراد وہ چھینک ہے جو بیماری زکام وغیرہ کی وجہ سے نہ ہو۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک شخص کو چھینک آئی تو اسے آپ نے فرمایا یرحمک اللہ، صحابہ نے بھی فرما دیا، پھر چھینک آئی پھر کہہ دیا اس کو یرحمک اللہ کہہ دیا، پھر تیسری بار بھی چھینک آئی یرحمک اللہ کہہ دیا، پھر چوتھی بار بھی آ گئی تو آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، یہ تو اس کو زکام بیماری کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو جو چھینک ویسے آ جائے صحت مند کو تو یہ چھینک آنا اللہ کی رحمت کی بنا پر ہے، تو اس لیے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا، سننے والے یرحمک اللہ کہیں گے اور وہ پھر جواب دے گا کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہ دعاؤں کا تبادلہ ہے جو کہ سنت عمل ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے پوچھا کہ لقطے سے مراد گری پڑی چیز، کئی دفعہ کوئی چیز گری پڑی مل جاتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ مسجد میں موبائل رہ گیا، کوئی رقم رہ گئی، کوئی چابی کسی کی گر گئی، کوئی راستے میں سے، تو گری ہوئی چیز کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو چیز گری ہوئی پڑی ہوئی کہیں ملے تو اصل اسلامی حکم تو یہ ہے کہ اس چیز کو وہاں سے نہ اٹھایا جائے، وہ چیز وہیں رہنے دی جائے، بلکہ اس چیز کی حفاظت کے لیے اگر کچھ کرنا ممکن ہو تو اس کے ارد گرد کوئی چیز، کوئی پتھر، کوئی ایسا رکھ دیا جائے کہ تاکہ کسی کا پاؤں نہ پڑے اور وہ چیز وہیں پڑی رہے، جس کی ہوگی وہ ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچ کر آئے گا، اس کو اٹھا لے گا۔ اصل حکم تو یہ ہے، لیکن آج کل ہمارے حالات و واقعات کچھ ایسے ہیں کہ اگر وہ چیز وہاں پڑی رہتی ہے تو پھر غالب گمان ہے کہ یا تو وہ چیز کوئی اٹھا کر لے جائے گا اور واپس نہیں کرے گا، نقصان ہوگا، یا وہ چیز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی۔ تو اگر کسی نے امانت کی نیت سے اس کو اٹھا لیا تو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ پھر اٹھانے والا اس چیز کا ذمہ دار بن جائے گا۔ اب جس نے وہ گری ہوئی چیز اٹھائی ہوگی اس کے ذمے ہوگا کہ وہ اس مالک کو ڈھونڈے، اب ڈھونڈنا اس کے ذمے، کیونکہ اس نے اٹھا لی وہاں سے چیز۔ اب مالک کو کیسے ڈھونڈے گا؟ چاہے وہ کہیں لکھ کر لے گائے، چاہے وہ خود جا کے لوگوں سے پوچھے، کہیں باہر مجمع میں اعلان کر دے، وہ مالک کو تلاش کرے گا، جو تلاش کرنے کا ممکن طریقہ ہوگا۔ اب کب تک تلاش کرے گا؟ جب تک اس کے ہمت ہے یا اس کے بس میں ہے یا جو اختیارات اس کے پاس ہیں، وہ چیز کی حفاظت کرے گا۔ کب تک حفاظت کرے گا؟ جب تک اس چیز کی حفاظت کرنا ممکن ہے، جب تک اس کے ذہن میں ہوگا کہ یہ چیز اس کا مالک اس کو ڈھونڈ رہا ہوگا، تو اتنے عرصے تک اس چیز کی حفاظت کرنا اور مالک کی فکر میں رہنا اس کے ذمے ہوگا۔ اب یہ چیز کی اپنی ورث کے اعتبار سے ہے، اگر کوئی چیز زیادہ قیمتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ مالک سال ہر سال اس کی تلاش میں ہوگا، اگر کوئی چیز کم قیمت کی ہے، بہت ہلکی پھلکی کوئی چیز ہے عام سی، تو پھر شاید مالک ایک آدھے منٹ کے بعد اس کو بھول جائے۔ تو جتنی دیر مالک کے تلاش کرنے کی امید ہوگی اتنی دیر تک وہ مالک کی تلاش میں رہے گا، حفاظت کرے گا، انتظار کرے گا۔ اب اگر اس نے ایک عرصہ گزر جانے کے بعد اس نے دیکھا کہ اب شاید مالک ملنا ممکن نہیں ہے یا اس کی حفاظت ممکن نہیں ہے، تو پھر اس چیز کا وہ کیا کرے؟ دو صورتیں ہیں، یا تو وہ چیز ویسے ہی اس کے پاس پڑی رہے، چاہے گل سڑ جائے، ختم ہو جائے، تب بھی کوئی اس کے گناہ گار نہیں ہوگا۔ دوسری صورت، وہ اس چیز کو کسی غریب مستحق شخص کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دے،
ثواب کی نیت یہ خود نہیں کرے گا بلکہ مالک کی طرف سے ثواب کی نیت کرے گا، اس کو امانت ادا کرنے کا ثواب ملے گا اور اس مالک کو اس چیز کی قیمت صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ یہاں تک کہ ہم بات سمجھے۔ اب یہ سمجھیے کہ فرض کریں کہ اس نے وہ چیز صدقہ کر دی بغیر ثواب کی نیت کے، لیکن اللہ کا کرنا ایسے کہ وہ مالک بعد میں مل گیا۔ اب جب مالک بعد میں ملاقات ہو گئی، پتہ چلا کہ یہ تو فلاں مالک کی اس کی چیز تھی، تو اب کیا ہوگا؟ اب دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ اس مالک سے کہہ دے کہ یہ چیز مجھے ملی تھی، انتظار کیا، کوشش کی، تم تک نہیں پہنچ سکی، تو میں نے اللہ کی رضا کے لیے تمہاری طرف سے صدقہ کر دی ہے، اور دیکھو یہ اس کا ایویڈنس ہے، یہ اس کا ثبوت ہے۔ کوئی ثبوت بھی اپنے پاس رکھ لیا جائے کہ میں نے فلاں موقع پہ فلاں کو ایسے دی تھی، تو یہ مالک کو بتا دے۔ اگر وہ مالک خوشی سے اسے قبول کر لے کہ ٹھیک ہے میں اس پہ راضی ہوں، پھر تو معاملہ یہیں ختم ہو جائے گا، اس کو امانت کا، اس کو صدقے کا ثواب انشاءاللہ مل جائے گا۔ لیکن اگر وہ مالک بالفرض مطالبہ کرے کہ نہیں میری چیز تو مجھے چاہیے، میں تو ضرورت مند ہوں اور مجھے دو، تو پھر شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس شخص کو اپنے پیسوں سے، اپنے پلے سے وہ چیز خرید کر یا اس کی قیمت یا وہ چیز اس کو دینی پڑے گی، کیونکہ یہ اس کی اجازت کے بغیر اس نے صدقہ کیا تھا۔ اب یہ ساری لمبی تفصیل اس بنا پر ہے کہ جو اس چیز کو وہاں سے اٹھائے گا، اگر نہیں اٹھائے گا تو پھر یہ ساری پورا جو لمبا ایک جو پروسیس ہے، تو پوری تفصیل ہے، یہ اس کے ذمہ لازم نہیں ہوگی۔ ہاں اگر یہ اس کی حفاظت وہیں کھڑے کھڑے کر سکتا ہوگا تو اس کو جتنا اس کے بس میں ہے یہ اس کو اتنا ثواب مل جائے گا۔ تو بہرکیف گری پڑی چیز کا یہ شرعی حکم ہے، اور کئی جگہوں پر ایسی چیزوں کی حفاظت کے لیے کوئی سٹور بنا دیے جاتے ہیں۔ تو سب سے بہترین حل آج کے دور میں یہ ہے کہ کوئی سوسائٹی ہے، کوئی دفتر ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے کہ جہاں کوئی چیز گری پڑی ہو تو ایسا نظم بنے کہ وہاں پر گمشدہ چیزیں وہاں پر پہنچ جائیں اور وہ اپنی تحویل میں ہو جائیں، اور وہ تحویل میں اس کی حفاظت باقاعدہ پراپر حفاظت ہو، اور ہر شخص وہ اپنی اس چیز تک پہنچ جائے۔